بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورہ اعراف تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو اس صورت میں ہے اور اس صورت کی ایک خصوصیت اور انفرادیت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے انسانیت کو 4 مرتبہ خطاب فرمایا ہے، مخاطب کیا ہے، اور اس مخاطب کرنے میں بھی اللہ پاک نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ 4 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ 4 مرتبہ یہ لفظ اللہ پاک نے دہرایا ہے، اور ہر مرتبہ اللہ پاک نے انسان کو ایک حکم حوالے کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 باتیں کتنی اہمیت والی اور کتنی قیمتی اور کتنی ضرورت والی ہوں۔ اب وہ 4 موقع کیا ہیں؟ سب سے پہلی دفعہ جب فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، پہلی چیز، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں لباس کی نعمت دی ہے۔ لباس، اور یہ لباس 2 مقصد سے دیا، 2 وجوہات سے۔ ایک اس لیے دیا کہ یہ لباس تمہارے لیے ساتر بن جائے، تمہارے ستر کو چھپا لے۔ نمبر 2 وریشا، تاکہ یہ تمہارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ بن جائے۔ اب دیکھیں، قیامت تک اس امت کا مسئلہ لباس کے بارے میں حل ہو گیا کہ لباس کیسے پہننا ہے۔ 2 باتیں لباس میں ایک مسلمان کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ وہ لباس ہمارے جسم کے لیے ساتر ہو۔ لباس پہنا ہے لیکن جسم کے خد و خال نظر آ رہے ہیں، یا خدا نخواستہ ستر نظر آ رہا ہے، تو یہ لباس تو برائے نام ہوا، اس میں اللہ پاک کی طرف سے پوچھ ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ لباس ایسا ہو کہ جس کے پہننے کے بعد انسان اچھا لگے۔ اس کی نفی نہیں کہ انسان گندا سندہ لباس پہن کے گھوم رہا ہو۔ آج ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، اور اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں جی ہم تو سادہ لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، یعنی صفائی ستھرائی نہ کرنے کو جوڑ دیا سادگی کے ساتھ، وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے انسان، اور خاص طور پہ ایک کلمہ گو مسلمان، وہ لباس بھی ستر والا پہنے اور اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے۔ دوسری مرتبہ پھر خطاب کیا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، خیال کرنا، ایک دشمن ایسا ہے جس نے تمہارے بڑوں کو جنت سے نکال دیا تھا، وہ سبب بنا تھا ان کے جنت سے نکلنے کا، اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ابلیس۔ اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جو آپ کے بڑوں کا خیر خواہ نہیں ہوگا وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہوگا۔ جو شیطان حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وساوس ڈال کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، اور ان کے جنت سے نکلنے کا ایک ظاہری سبب بنا، اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن تھا، لہٰذا تم اسے اپنے حق میں خیر خواہ نہیں سمجھتے، تمہیں بھی ان سے احتیاط کرنے ہو۔ تیسری مرتبہ پھر خطاب کیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ بڑی عجیب بات، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد آؤ نماز کے لیے، خذوا زینتکم، تو اپنے اچھے لباس کو لے لو، عمدہ لباس کو لے لو۔ دیکھ کتنی صراحت ہے، تیار ہو کے آؤ۔ اب دنیا کی تقریبات میں ہم تو خوب بن سنور کے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
لیکن مسجد آتے ہیں تو عام کپڑوں میں آ جاتے، کام کے کپڑوں میں آ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قریب میں ہماری مارکیٹ ہے، ساتھی کام کاج کرتے ہیں، من وعن اس لباس میں آ جاتے ہیں۔ اس دن 2 نوجوان بالکل داخل ہوئے مسجد میں ظہر کی نماز میں، یقین کریں لباس کا ایک ٹکڑا ایسا نہیں تھا جس پر گریس اور تیل نہیں لگا ہوا ہو، بدبو کے بھبکے نکل رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا دیکھیں مسجد آتے ہوئے کم از کم ایسا ایک زائد لباس رکھیں دکان میں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس کو پردے کے اہتمام کے ساتھ پہن لیں، نماز پڑھ لیں، پھر واپس جا کے یہ کپڑے پہن لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ کمزوری اور غفلت آج خود بھی دور کرنا ضروری ہے، اور جو ہمارے ماتحت ہے، چھوٹے ہیں، ان سے بھی اس کا اہتمام کروانا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جب مسجد آؤ تو تیار ہو کے آؤ، اور کھانے پینے کے معاملات میں اعتدال، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی منع نہیں، لیکن اسراف میں مت جاؤ۔ اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ پرہیز کا حکم اللہ پاک نے قرآن کریم میں دیا۔ کہتے ہیں نا بھئی پرہیز کریں، جس کو شوگر ہوگی وہ چینی سے پرہیز کرے گا، بلڈ پریشر والا نمک سے پرہیز کرے گا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی بھئی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ، ہم بد پرہیزیاں کرتے ہیں اور نفس کے تقاضے پر چلتے ہیں، اور پھر کوئی کہے کہ بھئی ایسا نہیں کریں، کہتے بھئی زندگی بڑھ سکتی، تو اس نفس کے تقاضے کے پورے کرنے کو توکل کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ایسی مصیبتیں جڑ گئی ہے دوست۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے دوستو کہ پھر بعد میں جا کر ایسی تکلیفیں لگ جاتی ہے کہ خود بھی پریشان، سب گھر پریشان، سب تکلیفوں میں آ جائیں گے۔ اس لیے جو چیز نقصان دے، ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے، قرآن کریم کا حکم یہ ہے، اس چیز میں نہیں جانا جو ہمیں تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ چوتھی مرتبہ خطاب کیا یا بنی آدم، اور اس خطاب کے اندر فرمایا کہ جب تمہارے پاس تمہارے پیغمبر آ جائیں اور وہ تمہیں جو احکامات اللہ کی طرف سے دے دے تو اس کو قبول کر لو، اور جو ایسا کرے گا تو نہ اس پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ اس پر قیامت کے دن کوئی غم ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ اتباع سنت، وہ زندگی جو سنت والی زندگی ہو، پیغمبر کے ذریعے سے ملی، اس زندگی پر عمل کرنے والا قیامت کے دن اللہ پاک کے ہاں خوف اور غم سے بالکل محفوظ ہو جائے۔ دوسری بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کی نفی فرمائی کہ جو بے حیائی کرتے تھے، اور اس بے حیائی کی نسبت نعوذ باللہ اللہ پاک کی طرف کرتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ مبتلا مشرکین مکہ کا ایک طبقہ تھا۔ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آتے تھے بے لباس ہو کر، بغیر لباس کے طواف کر رہے ہیں۔ جب کوئی ان سے کہتا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو، کہتے ہیں بھئی ہم ان کپڑوں میں جس میں گناہ ہوئے ہیں اس میں کیسے اللہ کے گھر کا طواف کر۔ منطق دیکھیں، یہ شیطان ایسی پٹیاں سکھاتا ہے، جن کپڑوں میں گناہ ہوا اس میں ہم طواف کیسے کر لیں۔ تو مقصد یہ کہ کپڑا اتار کے پھر ننگے طواف کریں، نعوذ باللہ، اس بیت اللہ کی بے احترامی اور بے اکرامی ہو۔ تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا ستر کھلا ہوا ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے ہمیں تو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بے حیائی کا عمل کرتے تھے، اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ اس دین کے اندر بے حیائی کا کوئی تصور نہیں۔ ہاں، زیب و زینت کو کسی نے منع نہیں کیا۔ دیکھیں دو باتیں ذکر ہوئی، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے تم پر زیب و زینت کو حرام کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ زیب و زینت مرد بھی کر سکتا ہے، مستورات بھی کر سکتی ہیں، بچے بچیاں سب کر سکتے ہیں زیب و زینت، لیکن منع کیا ہے؟ انما حرم ربی الفواحش، اللہ پاک نے تمہارے اوپر بے حیائی کو حرام کر دیا۔ اب اگر آج کوئی شخص زیب و زینت کے عنوان سے بے حیائی کی طرف جائے گا تو اس کو منع کیا جائے گا دوست۔
کہ بھئی آپ نام زیب و زینت کا لگا کر کے بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو، اس کی اجازت نہیں. اس لیے بالکل اجازت ہے مستورات اپنے محارم کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور مستورات اگر مستورات کی تقریب میں جا رہی ہو خوب تیار ہو کے جائے، کسی نے منع نہیں کیا اس کے اندر. لیکن اگر نامحرم کے سامنے اگر اس طرح کا ارتکاب ہوگا تو یہ زیب و زینت نہیں ہوگی، یہ بے حیائی میں بات چلی جائے گی، اس کو منع کر دیا گیا. تیسری بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے اس طبقے کا ذکر فرمایا جس کو قیامت کے دن کچھ عرصے کے لیے جنت اور جہنم کے مابین دیوار پر بٹھا دیا جائے گا. یہ اعراف جو سورت کا نام ہے، اعراف کہتے ہی ہے آڑ کو، دیوار کو. تو یہ ایک ایسا طبقہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب اعمال تلیں گے تو حدیث پاک میں اس کی تفصیل ہے کہ بعض بندے ایسے نکلیں گے کہ جن کے دونوں ترازو پلے بالکل برابر ہو جائیں گے، نیکیاں بھی گناہ بھی. اب ایک نیکی بڑھے تو یہ جنت چلے جائیں، ایک گناہ بڑھ جائے تو یہ جہنم چلے جائیں، لیکن دونوں برابر ہیں، کوئی صورت نہیں. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو لا کر اعراف پہ بٹھا دیا جائے. یہ اعراف پہ اس دیوار پر بیٹھ جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ دائیں طرف اہل جنت، بائیں طرف اہل جہنم ہوں گے. جب اس طرف دیکھیں گے تو جنت والے اپنے انعامات کے اندر اور اللہ پاک کی جو بنائی ہوئی نعمتیں ہیں اس میں اشتغال کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھیں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. پھر اس طرف دیکھیں گے اہل جہنم کو، ان پر طرح طرح کا عذاب ہوگا، تکلیفوں میں ہوں گے. تو ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان میں شامل مت کیجیے. اس لیے کہ آپ بارڈر پہ کھڑے ہوئے، ذرا انسان کچھ دیر کے لیے اندازہ لگائیں کہ کس کیفیت میں وہ وقت گزر رہا ہو. لیکن اللہ پاک نے یہ ساری تفصیل بیان فرمائی. اور پھر جب ان کی فریاد اللہ پاک سنیں گے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کو لے جا کر جنت والوں میں شامل کر دیا، اعراف والے بھی جنت والوں میں شامل ہو جائیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ اس میں ایک سبق ہے کہ بھئی اعراف میں وہ آیا جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے. تو مقصد یہ کہ دنیا میں کسی نیکی کے کام کو معمولی سمجھ کے نہیں چھوڑے. ممکن ہے کہ یہی وہ نیکی ہو جو ہمیں اعراف سے جنت لے جانے کا سبب بنے. چوتھی بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے اس عظیم اور تاریخی مقابلے کا ذکر فرمایا ہے جو حق اور باطل کا ہوا اور جو رہتی دنیا تک ایک نظیر اور مثال بنا. اور وہ مقابلہ کس کا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرعون اور اس کے جادوگروں سے ہوا. اور یہ واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ اس میں عبرت کی اور سمجھ کی کئی باتیں پوشیدہ ہے دوستو، بہت بڑی باتیں اس کے اندر. بہرحال آپ حضرات یہ واقعہ کئی بار سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے حکم سے گئے تو فرعون نے یہ محسوس کر کے کہ بھئی ان کی باتوں سے تو عام طبقہ متاثر ہوگا، ان کا ذہن بدلنے کے لیے یہ بات اڑائی کہ ایک جادوگر آیا ہے اور جادو کے زور پہ ہم سے ہماری حکومت لینا چاہتا ہے، ملک لینا چاہتا ہے. تو لوگوں نے کہا بھئی جادوگر ہے تو جادوگر تو آپ کے پاس بھی بہت سارے، مقابلہ کرا دیا جائے، پتہ چل جائے. مصر میں جادوگروں کا بڑا ولولہ تھا، لوگ ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے. پورے مصر میں اعلان ہوا کہ بھئی تمام ماہر جادوگر جمع ہو جائے. ایک دن طے ہو گیا اور میدان لگ گیا، جادوگر جمع ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، لاٹھیاں ہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے جب وہ لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو ایسا لگا کہ پورا میدان جو ہے وہ سانپوں سے بھر گیا. حرکت شروع ہو گئی اور ہر ایک حیران ہو گیا کہ بھئی یہ تو رسیاں تھی، لاٹھیاں تھی، سانپ کیسے بن گئے؟ یہ کیا ہے؟ نظر بندی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی عصا ہے، لاٹھی ہے،
اللہ پاک کا حکم آئے کہ آپ اپنی اس لاٹھی کو پھینک دیں، لاٹھی کو ڈال دیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا بن گیا. ایسا اژدہا بنا کہ اس نے ایک سانس جب کھینچی اندر تو وہ سارے جو میدان میں سانپ وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ سب اس کے حلق کے اندر چلے گئے، اور ایک جبڑا فرعون کے محل کے اوپر اور ایک نیچے. فرعون نے جب یہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اسی بڑے میدان سے وہ اپنے محل کی طرف بھاگ گیا. بہرحال اس واقعے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ پاک کے لیے قربانی دیتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو کبھی بھی اللہ پاک اس کو دنیا کی طاقت کے سامنے ناکام نہیں فرماتے. چاہے دنیا کی طاقت بہت زیادہ ہو، اسباب زیادہ ہو، لیکن اللہ پاک اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. پانچویں بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، ایک عبرت کا بڑا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا، کہ جس نے کئی 100 سال تک اللہ کی عبادت کی، کئی 100 سال تک، اور اس کا نام لکھا ہے بلعم بن باعور. بلعم بہت بڑا عابد و زاہد تھا، اور عبادت میں اتنا آگے گیا ہے کہ بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی دوران عبادت جب بہت استغراق میں آ کے آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو اللہ پاک کا عرش نظر آتا. یعنی عبادات میں اتنے مقامات اس نے طے کیے. لیکن اللہ پاک جب آزماتے ہیں، اب بنی اسرائیل کے مزاج میں سرکشی ہے. اب جب دیکھا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہمیں نئے نئے احکامات دیتے ہیں، پابندیاں لگتی ہے، تو کہا بھئی یہ تو ہم سے نہیں ہوتا، اس پیغمبر یہ تو ہماری جان پر آ گئے، اب اس سے کیسے چھٹکارا پائیں. تو مشورے میں کیا ہوا کہ چلتے ہیں بلعم کے پاس. وہ نیک آدمی ہے، عبادت گزار زاہد آدمی ہے، اور اس سے کہتے بھئی آپ بد دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تو بد دعا سے ہلاک ہو جائیں گے. وقت کے پیغمبر کو بد دعا دینے پہ تیار ہوں. تو آئے بلعم بن باعور کے پاس اور اس سے کہا کہ آپ تو بڑے عابد و زاہد ہیں، نیک آدمی ہیں، بس یہ کر دیں کہ یہ شخص نے بہت پریشان کیا ہوا ہے، آپ اس کو ایک بد دعا دے دیں تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. اسے کہا اللہ کے بندو، یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو ہمارے ہادی ہیں، ان کو بد دعا کیسے دے سکتے ہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے. واپس کی. پھر مشورہ کیا گیا کہ بھئی مال اور پیسہ ایسی چیز ہے کہ جو بڑوں بڑوں کو ہلا دیتا ہے. اب آئے بلعم کے پاس، اس کو مال کا لالچ دیا کہ بھئی مال، اتنا اتنا مال آپ کو دے دیں گے، مالا مال کر دیں گے آپ کو، بس ایک بد دعا دینی ہے، آپ کا کیا جائے. اس نے کہا میں کام نہیں کر سکتا. پھر ناکام ہو گئے. اب کیا کیا، چلو بھائی اس کی بیوی سے بات کر. دیکھو عورت کمزور ہے، اسی راستے سے انسان بڑا نقصان اٹھاتا ہے. تو کیا وہ اس کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا دیکھو تمہارا شوہر اتنا ناسمجھ ہے، ہم اس کو ایک دعا کے بدلے، بد دعا کے بدلے اتنے مال و اسباب دینا چاہتے ہیں اور وہ تیار نہیں ہو رہا، لیکن تمہاری مانے گا، تیار ہو جائے گا. عورت کمزور ہے، مال کا سن کر کمزور پڑ گئی. شام کو جب بلعم آیا تو اس سے کہا کہ بھئی ایک بات ماننی پڑے گی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میری بات ماننی پڑے. کہا کیا بات؟ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینی ہوگی. کہا بھئی یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے، عورت ہے نا. تو بس بہت زیادہ منت سماجت اور باتوں میں لگا کر بالآخر ان کو اس تک آمادہ کیا کہ بلعم بن باعور نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ یہ کام تو غلط ہے، لیکن ہم استخارہ کر لیتے، اللہ پاک سے پوچھ لیتے. استخارہ کیا کہ بد دعا دیں یا نہ دیں. جب آسمان کی طرف دیکھا، اوپر لکھا ہوا تھا لا، کہ بھئی یہ غلط کام مت کرنا. صاف جواب آ گیا.
تو بیوی سے کہا دیکھو اللہ نے منع کیا. اس نے کہا نہیں دوبارہ کر لیں. دوبارہ کیا, پھر جب دیکھا لکھا ہوا ہے لا, تو بیوی نے کہا نہیں ایک آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ, 3 دفعہ تو چلتا ہے, تیسری مرتبہ کر لیں. جب تیسری مرتبہ کیا اور اب دیکھا تو ظاہر سی بات ہے کہ استخارہ عبادت ہے, مذاق نہیں ہے. اور انسان جب عبادت کو مذاق میں لے جاتا ہے تو پھر اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے. اب جب دیکھا تو اب کوئی جواب نہیں آسمان پہ. تو بیوی نے کہا دیکھو کوئی جواب نہیں آیا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا, آپ کر سکتے ہیں. شیطان راستہ بنا رہا. تو اب لوگوں کو لے کر نکلے, بھائی وقت کے پیغمبر کو بد دعا دینی. جب آئے میدان میں سب جمع ہو گئے. اب بلعم نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دینے کے لیے, لیکن جب بولنا شروع کیا تو اپنے آپ کو اور قوم کو بد دعا دینا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری زبان میرے اختیار میں نہیں رہی, اب یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اب یہ کیا بول رہی ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے. اللہ پاک نے اس شخص کا تذکرہ کیا اور تعبیر کیا فرمائی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کلب یعنی کتا ہوتا ہے. کتنی عبرت کی بات ہے دوستو, کئی 100 سالوں کا عابد و زاہد, لیکن وہ بھی مال اور اسباب اور عورت کے فتنے کا شکار ہو جائے, اللہ کی نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ قیامت تک اللہ کے کلام میں اس کی تشبیہ ایک نجس اور ناپاک جانور سے دی جائے. تو کون ہے اس دنیا میں دوستو جو یہ کہے کہ یہ میں 100% بن گیا ہوں, میں کامیاب ہو گیا ہوں. ہر وقت اللہ پاک کا خوف ہمارے ساتھ لگا ہوا. یہ تھوڑے سے اعمال کر کے, یہ چند دن تہجد اور تسبیحات پڑھ کے انسان کو اپنے دل پر بہت زیادہ پہرے داری کی ضرورت ہے. شیطان خراب کرتا ہے. چھٹی بات جو سورۃ الاعراف میں ہے, اللہ پاک نے اپنے جو پاکیزہ نام ہے, اللہ کے جو نام ہے دوستو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الحسنہ کہتے ہیں. اسماء الحسنہ اس صورت میں اللہ پاک نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, فرمایا اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہے اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ پاک سے دعا کیا کرو. خود قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ جو 99 اللہ پاک کے صفاتی نام ہے مشہور, ورنہ تو بہت سارے علماء نے نقل کیے, 99 صفاتی نام بڑے بابرکت ہیں. اور صحیح روایت موجود ہے ان للہ 99 اسماء, اللہ کے 99 نام ہے, من احصاہا, جس نے ان 99 ناموں کو یاد کیا, دخل الجنہ, یہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے اہتمام تھا پہلے اس چیز کا کہ بھئی یہ 99 ناموں کو یاد کراتے تھے. اب بھی ہمارے ہاں مدارس میں بچوں کو یاد کراتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ انسان زبانی یاد کرے, یہ نہیں تو کم از کم روزانہ 1 مرتبہ 99 ناموں کو دیکھ کر پڑھ لیا کر. روزانہ جب تلاوت شروع کرے نا دوستو صبح, تو پہلے قرآن کا یہ حصہ کھول کے اور شروع سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الی آخرہ, الرشید الصبور پہ یہ 99 نام پورے ہو جائیں گے. 7ویں اور آخری بات جو سورہ اعراف میں ہے, اللہ پاک نے اپنے اس عالی کلام کا, قرآن کریم کا ادب ذکر فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو, قرآن پڑھنا شروع ہو جائے, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ فاستمعوا لہ, اس کو کان لگا کے سنو, وانصتوا, اور خاموش رہو. سننا بھی قرآن کا ادب ہے اور خاموش رہنا بھی قرآن کا ادب. یہ نہیں ہے دوستو آج جو ہم یہ تماشے کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کیسٹ چلا دی اور پھر سارے جو ہے وہ غل غپاڑے ہو رہے ہیں. ہمارے شیخ سدیس تلاوت فرما رہے ہیں کیسٹ پہ اور پیچھے شور شرابہ ہو رہا ہے, جو جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. یہ کوئی قرآن کا ادب نہیں, بہت بڑی بے ادبی. اگر کسی نے تلاوت سننی ہے, چاہے براہ راست سنے یا کسی قاری صاحب کی جو ہے وہ کیسٹ پر یا اس پہ سنے, تو اس کے لیے استماع بھی شرط, انصات بھی شرط ہے. ماحول کو خاموش بھی کروائے اور کان لگا کے اس کو سنے.
اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں اور پھر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو بے ادبی کا گناہ لازم آ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔